جیسے عرض کیا کہ بنی عباس اور ان کے کارندوں نے یہ کہا اور تمام مسلمانوں نے بھی محسوس کیا کہ بنی امیہ سے جان چھڑائے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی جب تک ان سے جان نہ چھڑائی جائے، یہ کرپشن بھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ جو انہوں نے دولت لوٹی ہے، یہ لوٹی ہوئی دولت واپس کب آئے گی؟ جب تبدیلی آئے گی. آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگوں نے یہ سنی ہوئی نا ساری چیزیں، ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں ووٹ دو، ہم ساری لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. بنی عباس نے بھی یہ کہا، بنی امیہ نے جو کچھ لوٹا تھا ہم سب واپس لائیں گے. نعرہ اچھا ہے، نعرہ اچھا ہے نا؟ ٹھیک ہے، سب کو اچھا لگتا ہے کہ اگر ہماری لوٹی ہوئی دولت واپس ہمیں ملے گی تو جو بھی حکمران بن جائے. آدھے تو اسی پہ خوش ہو گئے. ٹھیک، نعرہ اچھا لگانے والے کام بھی اچھا کرتے ہیں جی؟ نہیں کرتے. لیکن بنی عباس نے کیا. ہمیں انصاف کرنا چاہیے نا، جو ہوا ہے وہ بیان کریں گے. ٹھیک، بنی عباس نے اور بنی عباس کے خلفاء نے رد مظالم کا نظام بنایا کہ جو شخص بھی آئے اور کہے بنی امیہ نے میرا باغ لوٹ لیا تھا، اس کو باغ دے دیا جاتا تھا. بنی امیہ نے میرے جانور لوٹ لیے تھے، اس کو جانور دے دیا جاتا تھا. بنی امیہ نے میری زمینیں لوٹ لی تھی، اس کو زمینیں دی جاتی تھی. رد مظالم. خلیفہ بیٹھتا تھا اور ہم نے جو آئے کوئی گواہ بھی نہیں مانگتے تھے. ایمنسٹی ایسی شاندار چل رہی تھی، جاؤ جو بولو مل جائے گی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون رشید کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں تم باقیوں کے مظالم تو واپس کر رہے ہو، ہم اہل بیت کے مظالم کیوں واپس نہیں کرتے؟ جو کہتا ہے اسے سند بھی نہیں مانگتے، اسے دے دیتے ہو. کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مشروعیت قائم کرنی تھی. دے دیتے تھے، سال 2 سال بعد اسے سارا پھر چھین لیتے تھے. پھر روکنے والا کون تھا؟ اس وقت کوئی سوشل میڈیا تو نہیں تھا کہ کوئی پوسٹ کر دے گا مجھ سے دوبارہ چھین لی. ٹھیک، سب کو دے رہے ہو، ہمیں ہمارا حق کیوں واپس نہیں کرتے؟ ہارون نے کہا فدق بتاؤ، فدق کے حدود بتاؤ، میں ابھی واپس کرتا ہوں. کہا نا، وہ تو پریکٹیکلی واپس کر رہے تھے. کہا فدق کے حدود بتاؤ، میں ابھی واپس کرتا ہوں. امام نے فرمایا اگر میں نے حد بتا دی تو تم واپس نہیں کر سکتے. جوانوں، تم سے کہا جاتا ہے نا کہ علی نے کیوں واپس نہیں کیا فدق؟ پوچھتے ہیں نا، اگر فدق غصب ہو گیا تھا تو علی کو جب حکومت ملی تو واپس کیوں نہیں کیا فدق؟ ٹھیک، اگر اس کو سمجھ لیں تو اس کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا. ٹھیک، امام نے فرمایا تم واپس کرنے والے نہیں ہو. اس نے کہا مجھے آپ کے جد کی قسم میں واپس کروں گا. امام نے فرمایا پھر سنو، فدق کی حدود، ایک حد اس کی عدن سے شروع ہوتی ہے، دوسری حد سمرقند ہے، تیسری حد سندھ ہے، چوتھی حد افریقہ ہے. ہارون کا چہرہ سیاہ ہو گیا. کہتا ہے یہ اپنا رسول اللہ ما بقیہ لنا شیء، ہمارے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں. جو اس وقت سلطنت تھی، امام نے سلطنت کے حدود بتا دیے، پھر تو ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں. امام نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ اگر میں حد بتاؤں تو تم نہیں دے سکتے ہو. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی بند کمرے کی محفل نہیں ہے، یہ کھلے دربار میں ہے کہ جس تخت پر تم بیٹھے ہو، جس منصب پر تم بیٹھے ہو، یہ منصب غصب ہوا ہے. فدق اور خطبہ فدقیہ، فدق کا خطبہ نہیں ہے، وہ خطبہ فلکیہ ہے. بی بی نے آ کر امامت اور غصب شدہ ولایت کو مانگا ہے. یہ اصل یہ ولایت ہے، یہ خلافت ہے، یہ امامت ہے جس پر غصب کر کے تم بیٹھے ہو اور پھر عدالت کا نام لیتے ہو. دے سکتے ہو تو دے دو. دے سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں. روایت میں ہے کہ جب اگر اس کو آج کل کے نظام کو بھی آپ سمجھ لیں تو آپ کو شاید سمجھ میں آئے گا. ابھی بھی پوری دنیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہود کے. اللہ کی بات نہیں کر رہے، دنیا کی بات کر رہے. آج کل کی ساری دنیا یہود کے ہاتھ میں ہے. جو یہود کو شکست دے اس نے کس کو فتح کیا؟ اس نے ساری دنیا کو فتح کیا ہے. اس طرح نہیں ہے. اس وقت امام فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ ساری دنیا یہود کے ہاتھ میں تھی. علی کے خیبر پر حملے نے یہود کو ایسی شکست دی کہ وہ صرف خیبر سے پسپا نہیں ہوا
وہ اس پورے دنیا سے پسپا ہو گیا. اور یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا جو تھی یہ فی میں رسول خدا کو ملی. رسول خدا نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کی. امام نے بے نقاب کیا ہے بنی عباس کو. کیسے بے نقاب کیا؟ ان کی جو مشروعیت کی دلیل تھی اس کو باطل ثابت کیا، جو رد مظالم کا ڈھونگ تھا اسے باطل ثابت کیا، انہیں ظالم ثابت کیا، یہ ثابت کیا کہ وہ حق ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ اس تخت و تاج کے لائق نہیں ہے. جب انہیں رسوا کیا تو ان کی طرف سے جواب کیا تھا؟ مظالم. وہ جو نعرہ تھا کہ ہم آل محمد کو حق دلانے آئے ہیں، انہوں نے پھر آل محمد پر سب سے زیادہ مظالم کیے.